یار کروں کیا؟ 5 بچیاں اور سلیقے کے گھر نہیں، بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور انتظام کوئی نہیں، مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کسی سے مشورہ لیا، کسی صاحب نے کہا ایک کام کرے بھائی جان آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں اور کسی پردے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ لوگوں کی مان کر فرض کیجئے کسی گجرات، احمد آباد یا حیدرآباد کہیں نکل گیا اور تقریباً سال ایک اس نے وہاں رہ کے کمایا، محنت کی۔ اب جب جمع کر لیا، اب وہاں سے گھر کھول کے اور اہل خانہ کو کہا دیکھو میں آ رہا ہوں، نمبر 1 آپ بچوں کے لیے سامان خریداری کریں، نمبر 2 یہ مکان پرانا ہو گیا اسے آپ بلڈوز کرا دیں اور آنے کے بعد نئی مکان تعمیر کریں گے اور بچے کی شادی کریں گے اور میں یہاں سے پیسے لے کے چل لیا ہوں بس۔ اب وہ بندہ وہاں سے جو اس نے جمع کی اپنے بٹوے میں لگا کر اور جیب میں رکھ کر وہاں سے فارغ نکل لیا۔ راستے میں آیا تو ایک بھیڑ محسوس کی، لوگوں سے پوچھا بھیڑ کیسی، کوئی شادی پارٹی ہے؟ لوگ کہا توبہ یہ شادی پارٹی نہیں ہے، یہاں تو انتقال ہو رہا ہے، میت ہے۔ بھائی جان مجھے معلوم نہیں تھا، چلو میں بھی جنازہ دیکھتا ہوں، کفن دفن میں شریک ہوتا ہوں۔ اللہ کی شان کو ایسا وقت تھا کہ نماز جنازہ ہونے والی تھی، یہ وضو کر کے تیار ہوا اور نماز جنازہ میں شرکت کی اور جنازہ ہو جانے کے بعد چنانچہ اب مٹی کا نمبر آیا، مٹی بھی اس نے مٹی لگانے کے بعد اب یہ وہاں سے نکلا اور گاڑی پکڑی اپنی مدد کے لیے آگے بڑھا، جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا کرائے کے لیے تاکہ کرایہ آگے بڑھاؤں، دیکھو بٹوا نظارہ، بٹوا غائب۔ اب جیسے بٹوے کے غائب ہونے سے معلوم ہوا اس کو پوری زندگی کا ذخیرہ تھا، ادھر گھر کو تلوانے کا فیصلہ اور شادی کا انتظام، کس سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اوہو میری رقم اتنی محنت کی کمائی وہ کہاں گئی؟ اور اگر میں بستی چلا بھی جاؤں سارے بستی کے لوگ ہنسیں گے، میری بیوی بچے مجھے ہنسیں گے، یہ پاگل تھا، سال بھر وطن سے گھر سے باہر رہا اور کمانے کے نام پر آیا، شادی کرنے کے نام پر آیا اور دھیلا لے کر نہیں آیا، کیسا نادان آدمی ہے۔ کہا میرے تو ایسی بات ہوگی جیسے اٹیک سے مرنے والی بات، تو سر پکڑ کے بیٹھا، تلاش کیا اور ایسا موقع جب آدمی کو ہو نا تو ساری دعائیں پڑھ لیتا ہے، کیا انشاءاللہ، کیا ماشاءاللہ، کیا انا للہ، جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں سب پڑھ لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا اگر آدمی کی گاڑی ہو ٹوٹی پھوٹی کمزور اور ڈیزل بھی ہو کم اور پیسے بھی ہو کم اور راستہ ہو تو خطر اور بھیانک اور راستہ بھی سلیقے سے معلوم نہ ہو اور بیگ بھی صحیح کام نہ کرتا ہو، پھر یاد رکھو جتنی دعائیں زندگی میں اسے یاد ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں آج ہی پڑھ لیتا ہے۔ جتنی عبادت کی دعائیں ہیں، دعاؤں پہ دعائیں سب دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر معاملہ دوسرا ہو، یعنی گاڑی نئی برانڈ اور وہ بھی اونچے قد کی اور ڈیزل بھی فل اور جیبیں بھی فل، تو پھر یاد رکھے انسان کی عادت ہے کہ کئی مرتبہ بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتا ہے۔ نعمتیں فل، خدا کو بھول گیا، یاد رکھے دوستو یہ اہل ایمان کی عادت نہیں، ایک کفار کی عادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کفار کی عادت تھی فَإِذَا رَجِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی جمنا میں ہوتی، پانی میں ہوتی اور ہچکولے مارتی اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو اللہ کو پکارتے تھے، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، جی میں روزے رکھوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں صدقہ لٹاؤں گا۔ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جہاں کشتی کنارے پہ آ لگی، سرشی میں آ لگی تو پھر إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ تو کون میں کون، کہ یہ تو میں نے بچائی ہے، یہ کسی کی بس کی بات نہیں تھی، اسے کنارے پہ لگا دینا۔ میرے بھائیو آج میرا آپ کا حال بھی ہے، اللہ نہ کرے کوئی آدمی قرض میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے کوئی آدمی جیل میں الجھ جائے، اللہ نہ کرے خاکی وردی والوں کے ہتھے چڑھ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بائک کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی مقدمہ لگ جائے، دنیا بھر کی دعائیں، دنیا بھر کے صدقات، دنیا بھر کے تسبیحات، دنیا بھر کے استغفار، اور اگر یہ ساری اللہ بلا کچھ قریب نہ ہو تو پھر دیکھو 5 وقتہ نمازوں کو ملانے پڑ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو ایسا نہ کریں، اللہ کے ساتھ آپ دورنگی اختیار نہ کریں، اللہ کو دھوکے جیسی بات نہ کہیں، دھوکے جیسا معاملہ نہ کریں، بلکہ سچے دل اور سچے دل سے ارادہ کریں ہم بھی نمازیں پڑھیں گے اور اپنی نسلوں اور بہنوں میں رہنے والے لوگوں سے انشاءاللہ
चंद बातें अर्जुन की। अब बटवे वाला साहब सर हिलाते हुए कि घर के लोग इंतजार में करो तो क्या, चुनाचे वो परेशान था। उसको याद आया यार बटवा वहां तक तो था जहां तक मैं पट्टी में शरीक हुआ। बहन ने कहा कि मुमकिन है मैं जब पट्टी दिलवा रहा था तो वो ऊपर ही था, शायद गिर के कहीं चला गया होगा, कबर में गिर गया होगा। ये पहुंचा रात की कढ़ाइयों में, कबर को उखेड़ा और वहां झांक के देखा बटवा पड़ा है। हाथ दिया, हाथ दे के बटवे को निकाला। जैसे हाथ दिया अल्लाह की शान वहां से कोई चिंगारी इसके हाथों में लग गई। उस चिंगारी का लगना था, ये हाथों हाथ कूदता था, रोता था, झिझाता था, दुनिया भर में दिखाता था। घर आया, घर वालों को पैसे कमाए, कहा मेरा इलाज कराओ। तो क्या हुआ आपको? कहीं चिंगारी लगी है। ये चिंगारी तो मामूली सी है, क्या मत पूछो, इस पर टीस बहुत है, इस पर दर्द बहुत है, कि इतना बड़ा नहीं दिखता है। हकीमों से, डॉक्टरों से न जाने कहाँ उसने इलाज कराया, दुनिया भर में इलाज करके हार गया। रातों को सोता नहीं था और दिनों को कूदता था, ला इलाज ऐसा हो गया। किसी ने कहा आप एक काम करें, जहाँ बराबर लोग अल्लाह वाले रहते हैं उनके पास चले जाएं, उनसे दुआ करा लें, मुमकिन है आपका काम बन जाए। मेरे दोस्तों, जब जहां भर की आदमी दवा खा के थक जाता है, फिर अल्लाह वालों का रुख करता है। और अल्लाह वाले चूंकि अल्लाह के भेदी होते हैं, राजदार होते हैं, वो अल्लाह से लो लगा के रखते हैं, अल्लाह को मनाना जानते हैं। वो जब हाथ उठा के मांगते हैं, अल्लाह पाक उनकी लाज रखते हैं और उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया जाता है। चुनांचे बंदा पहुंचा और हजरत जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? हजरत मेरे साथ बहुत दर्द है वो चीज से। हजरत देखे तुम्हें क्या है? कि पता नहीं हजरत, ये दुखता है, चीज उठती है और रात में सोता नहीं, आपके पास आया। हजरत ने कहा फला मरहम लगा ले। हजरत एक मरहम के बाद दुनिया भर के मरहम लगा चुका, दुनिया भर के हॉस्पिटल से मैं हार चुका, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं। सैकड़ों डॉक्टर मुझे अपने रातों में लिया, कुछ नहीं हुआ। मैं दुनिया से हाथ थक के बैठ गया और ना उम्मीद और मायूस बैठा हुआ हूँ और आपके पास आया हूँ। आप तवज्जो लगाए दोस्तों, ये अल्लाह वाले राजदार होते हैं। चुनाचे उनको करीब किया और कहा मेरी बात मानोगे? कहा बिल्कुल। कहा फिर एक काम करना आज से आप 2 रकअत पढ़ना पहली फुर्सत में, और 2 रकअत पढ़ के हाथ उठाकर अपने मालिक से कहना प्यारे रब मैंने आज तक बहुत गुनाह किए, बहुत आपको नाराज किया, सोने अल्लाह मैं नमाज़ें छोड़ता रहा, फिल्में देखता रहा, झूठ बोलता रहा, गलत बोलता रहा, धोखा देता रहा, लड़के लड़कियों को देखता रहा और गालियाँ बकता रहा। दुनिया भर के जितने गुनाह और मासिक के काम हो सकते थे सब मैंने किए, शराब जुआ मैंने किया। प्यारे रब सोने रब आप मेरे रब हैं, माफ कर देता हूँ, अल्लाह जी आप माफ कर दीजिए। इस तरह अल्लाह से मुनाजात करना और रोना, और जब कुछ आंसू टपक पड़े, जब कुछ आंसू निकल जाए, उन आंसुओं को इस जगह पे लगाना, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला करार आ जाएगा। चुनांचे हजरत ये तो मैं आपकी मौजूदगी में कर लेता हूँ। कहा बिल्कुल। चुनांचे बंदा उठा और बराबर में मुसल्ला डाला और रकातें पढ़ी और अल्लाह को मनाना शुरू किया, रोना शुरू किया। अब जब धड़ाड़े मार के रोया और वहां से आंसू निकले तो वो आंसू जमा करके इसने उंगली पे लगाए। अल्लाह की शान, आंसुओं का उंगली पे लगना था, फौरन उसकी चीज बंद हो गई। अल्लाह सब कहे अल्लाह अल्लाह की शान। चुनांचे हजरत का बंद हुई? कहा बिल्कुल बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी। हजरत इसमें क्या राज है? फरमाया बेटा ये जो तुम्हें आग लगी है ये दुनिया की आग नहीं, ये जहन्नम की आग है। मुमकिन है तुम कहीं किसी ऐसे मौके से उलझ गए जहां अल्लाह का अज़ाब चल रहा था, वहां तुम्हारी उंगली चली गई। फरमाया हजरत मेरी गलती मैंने छुपाया, सच्ची बात है, मेरा बटवा खबर में गिर गया था, मैं 2-3 घंटे के बाद गया, अपने बटवे को निकालने के कमर में हाथ डाला, वहां से एक चिंगारी लगी थी। फरमाया बस ये जहन्नम की आग है और जहन्नम की आग आंसुओं से बुझ सकती है, उसके सिवा किसी और चीज से नहीं बुझ सकती। यही वजह है महबूब से फरमाया कि पुलसरात पर जहन्नम के ऊपर पुलसरात से जब बंदा गुजरेगा, जो बंदा रातों को रोने वाला होगा, अल्लाह को मनाने वाला होगा, फरमाया जहन्नम उससे चीख के कहेगी इस तरह या मोमिन फकत अतफा नारी, ऐ मोमिन जल्दी गुजर जा, तेरे रातों के रोने ने मुझे ठंडा करके रख दिया, मुझे उठा के रख दिया। ए मेरे भाइयों, आज मेरे आपके घरों में तरह तरह की आग लगी है,
نفرت کی آگ، قرضوں کی آگ، مرضوں کی آگ، دکھوں کی آگ، بے برکتی کی آگ۔ دوستو اگر ہم آگوں کو بجھانا چاہتے ہیں اس کا ایک حل ہے، وہ یہ ہم اللہ کی چوکھٹ پر دوستو سچی توبہ کریں، اپنے پاپوں سے معافی مانگیں اور اپنے اللہ سے گہری دوستی بنائیں۔ اگر دوستی رب سے اچھی ہوگی، یاد رکھیں ان سارے زخموں سے راحت مل جائے گی اور زندگی انشاءاللہ سکون کے ٹریک پر آ جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے ہماری زندگی کیسی قیمتی اور کیسی البیلی اور کیسی اچھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک و محفوظ بندوں میں شامل فرما لے۔ میرے دوستو یہ سب ہم کام کریں اور مضبوط نیت لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی کچھ وقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے پڑوس والوں کو بھی نمازوں میں لگانا ہے، اور نہ صرف خود یہ بلکہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں نمازوں کے قریب کرنا ہے تاکہ بچے نماز والے بن جائیں، اور دوسرے ہم رونے کی عادت بنائیں، اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ اسی اللہ والے نے فرمایا کہ دولت مل گئی جس کو آہوں کی، دولت مل گئی جب سے آہوں کی، ایسی جیسی میرے گناہوں کی۔ جب بندہ اللہ سے رونا جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں گناہ نہیں چھوڑا کرتے اور مایوس کبھی نہ ہو۔ نوجوان طبقہ ہمارا کئی وقت مایوس ہو جاتا ہے، یار ہم نے تو نشہ بھی کیا، گالی بھی دی اور ہم نے کالا بھی کیا، ہمارے گناہ کام معاف ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ کفر ہے، ہر کسی یہ نہ کرے۔ آپ غور فرما لیں، اگر آدمی کا بدن میلا ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ پانی ڈال لے، نہا لے، تو کیا اس کا میل صاف نہیں ہو جاتا؟ آدمی کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، اگر آدمی کپڑے دھل لے تو کیا دھلنے کی وجہ سے کپڑے صاف نہیں ہو جایا کرتے؟ بھائی اسی طرح گناہوں سے دل میلا ہو گیا، آنکھیں کالی ہو گئی، اگر بندہ اپنے اللہ سے توبہ کر لے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گندے دل کو بھی صاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی؟ یہ سونے میں لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں پر عمل کی توفیق